وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال في موضع آخر: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف و توصیف صرف اور صرف امیری اور غریبی ہے، بیماری اور تندرستی ہے، اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو اس پاک مقدس و مطہر ہستی پر جس کو پروردگار نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام کے اندر جس موضوع کے اوپر والے، سیرت کے طالب علم، سیرت کے لکھنے والے اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، جس ماحول کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت کے حالات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے اگر کروں تو اس پروگرام کے اندر میں وقت ناکافی ہے کہ اس کا پورا احاطہ کیا جائے۔ الغرض اس زمانے کے اندر میں کون ایسی برائی جس کا تذکرہ اپنی زبان پر آج لائیں نہ رہی ہوگی۔ ساری برائیاں، چاہے اس کا تعلق شرک سے ہو، چاہے اس کا تعلق بدع و خرافات سے ہو، چاہے اس کا تعلق زناکاری سے ہو، چاہے اس کا تعلق فحاشی سے ہو، چاہے اس کا تعلق بے حیائی سے ہو، چاہے اس کا تعلق خیانت سے ہو، چاہے اس کا تعلق لوٹ کھسوٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق قتل و غارت گری سے ہو، ساری خرابیاں عربوں کے اندر میں اس وقت موجود تھی۔ اور اس وقت پوری انسانیت اس بات پر آمادہ ہو چکی تھی کہ پوری کی پوری انسانیت کو ہلاکت کے دہانے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور بیک وقت پوری انسانیت کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔ اس اندھیرے کھٹا ٹوپ تاریکی والی فتنے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے، اور اس زمانے کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا جاتا ہے، ساری خرابیاں دنیا کے پردے پر تھیں، لیکن اس کا تدارک، ان تمام خرابیوں کا جو اصل علاج تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اقرأ، پڑھو، اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کی، جس نے پیدا کیا، جس نے کائنات کو برپا کیا، کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسانوں کو علم دیا، علم سکھایا، انسانوں کو وہ باتیں بتلائیں جس سے وہ ناواقف تھا۔ پہلی وحی کہ اس پہلے چھلٹے کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس پرفتن و پرآشوب دور کے اندر میں ظلم و ستم کے اس عمیق گہرے ماحول کے اندر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا جا رہا ہے اس کا تدارک یہی تھا کہ لوگ جب علم کی طرف آئیں گے، جب پڑھیں گے تو ان کو تہذیب و تمدن سے واسطہ پڑے گا،
ان کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا اور اس کو وہ پڑھیں گے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جو امت آپ کو دی جانے والی ہے، جو افراد آپ کو فراہم کیے جانے والے ہیں، وہ صرف اور صرف طالب علم ہی نہیں ہوں گے بلکہ معلم عالم ہوں گے، علم آموز ہوں گے۔ وہ اس دنیا کے اندر میں علم کی اشاعت کرنے والے ہوں گے، علم کو پھیلانے والے ہوں گے، اس دنیا کو صحیح سمت میں لے جانے والے ہوں گے۔ جو دور آپ کے حصے میں آنے والا ہے وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور بربریت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور ظلم و زیادتی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دوستی کا دور ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، بلکہ وہ دور تعمیر کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا۔ اور ہوا ایسا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول کو بدلا ہے، اس پرفتن و پرآشوب دور کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اس کا جو مقابلہ کیا ہے، اور جو آپ کے ذریعے جو افراد تیار ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ میں بتاتا چلوں کہ آپ اپنے اس حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، آپ اکیلے ہیں، چند غریب افراد کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کے زمرے کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں۔ بتائیے اس وقت وسعت کا اندازہ کہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت پورے مدینے کے ماحول کو، پورے مدینے کی آبادی کو اگر آپ شمار کرنے کے لیے نکلیں، جس وقت مدینے کے اندر میں تھوڑا اسلام کا غلبہ ہوا اور مدینے کے اندر میں جب اسلام آیا، پورے مدینے کا اگر آپ گنتی کرتے چلیں افراد کی تو کل تعداد مسلم کی روایت کے مطابق کل تعداد ان کی جو مردم شماری ہوئی کل تعداد 1500 کی تھی۔ کل تعداد پورے مدینے کی تعداد کتنی ہے؟ 1500 کی تعداد میں پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان کے خلاف کون ہیں؟ بڑے بڑے امپائر، رومن امپائر، فارس کی پوری حکومت، گویا پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف روم کے ماننے والے لوگ ہیں اور ایک طرف فارس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ گویا مشرق و مغرب کو ان دونوں بڑی طاقتوں نے بانٹ رکھا تھا، بعض مشرق کے قائلین، بعض فارس کے جو ماننے والے وہ، اور مغرب کے قائلین جو روم کو ماننے والے تھے۔ اور جو بڑی بڑی طاقتیں جن کو اپنی تہذیب کے اوپر ناز تھا، اپنے تمدن کے اوپر ناز تھا، ان کا بڑا شہرہ تھا، ان کی طاقتیں تھی، ان کی حکومتیں تھیں، مٹھی بھر مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، کمزور نہ پڑو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اس بلندی کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ مٹھی بھر جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اور رومن امپائر کے اوپر، فارس کے حکومت کے اوپر، روم کے اوپر تمہارا غلغلہ ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرط کہ تم ایمان والے۔ 1500 مسلمانوں بدر میں آئے، مسلمانوں کو معلوم ہوا مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی، مدینہ طیبہ چھوٹی سی بستی، قریب تھا کہ اچک لیا جاتا۔ 1000 لشکر جرار کفار مشرکین اٹھ کھڑے ہوئے، اسلحوں سے لدے پھندے، زرہ پوش سواریاں بھی، اور اس وقت کے جو ہتھیار ہو سکتے تھے وہ سارے ہتھیار ان مسلمانوں کے پاس میں تھے، ان لوگوں کے پاس میں تھے، مسلمانوں کے خلاف میں کفار و مشرکین کے پاس میں تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر ایمان، ایمان کی مستی میں 313 ان کے مقابلے میں آئے۔ کتنے؟ 313 لگے مقابلہ آرائی کے لیے، اور وہ 1000 لشکر جرار جب ایمان کی طاقت، ایمان کی صدا، ایمان کا جو روب ان کے دلوں کے اندر میں ڈالا گیا تھا،
ایمان جو ان کے قلب کے اندر میں اتر چکا تھا، بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ 1000 کا لشکر جرار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، کسی صحابی کے پاس میں چلانے کے لیے تیر ہے تو کمان نہیں، روکنے کے لیے خال کسی کے پاس میں ڈھال ہے، کسی کے پاس میں ڈھال ہے تلوار نہیں، چند افراد کے پاس میں ذرا ہے گنے چنے 2-4 لوگوں کے پاس 1 گھوڑے ہیں، فقر و فاقہ مدینہ طیبہ کے اندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چند نہتھے مٹھی بھر جماعت نکل کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طاقت کی آواز نہیں لگائی، کسی امپائر کو نہیں بلایا، کسی کو خبر نہیں دی کہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے لوگ آ رہے، اتنی بڑی تعداد میں ہماری مدد کی جائے، کسی کو خطوط نہیں لکھے کہ ہمارے خلاف مہم چلایا جا رہا ہے، کسی کے اوپر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری اپنی رکھ دی اور کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی، یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی، تو قیامت تک روئے زمین کے اوپر تیری عبادت نہ کی جائے گی، ہرگز عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گریہ وزاری کو سنا اور آسمانی مدد نازل ہوئی، اور ہوا یہ کہ وہ 313 مٹھی بھر 1000 لشکر جرار کے اوپر بھاری پڑ گئے، 1000 لشکر جرار پر حالات کے رخ کو ترنت پلٹ دیا، اور وہ بھاگے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کے لیے آئے تھے، بدر سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، بہتوں کو قتل کر لیا گیا اور بہتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حالت اللہ تبارک و تعالی نے اس مٹھی بھر جماعت کو ایمان کے موجودگی میں جو صلہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، وہ صلہ اس سے ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، بڑا حوصلہ ہے، لیکن یہ حوصلہ ہم نے کھو دیا ہے۔ آج کے زمانے میں جو اس پرفتن و پر آشوب دور کے سلسلے میں ہمارے نبی آج سے 1400 سال پہلے ساری وصیتیں اور نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، اور ساری پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر میں۔ آپ مسلم شریف کتاب الفتن آپ جب کھولیں گے، وہ تمام کتاب الفتن کے اندر میں تمام روایتیں موجود ہیں کہ کیسے کیسے دنیا کے پردے پر حالات آئیں گے، کیسے کیسے ایمان کے اندر میں خرابیاں آئیں گی، کیسے کیسے لوگ ڈاکو بن کے ایمان کے لٹیرے اہل ایمان کے دلوں سے ایمان کو کھینچیں گے، ایمان کو ختم کریں گے، اور وہ تمام چیزیں دنیا کے پردے پر لائی جائیں گی جس سے ایک مسلمان کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ متفق علیہ روایت ہے، اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافة ان یدرکنی، فقلت یا رسول اللہ انا كنا في جاہلیت وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال نعم، قلت فقل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن، قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، خیر کے بارے میں، بھلائیوں کے بارے میں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، آنے والے زمانے کے اندر میں ابھرنے والے فتنوں اور شرور کے بارے میں، فتن کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت میں تھے، ہم لوگ برائیوں میں دن گزار رہے تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں خیر سے نوازا ہے، فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر؟ کیا اس خیر کے بعد کوئی شر کا زمانہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شر کا زمانہ ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں خیر آئے گا، وَلَكِنْ فِيهِ دَخَنٌ، لیکن اس خیر کے اندر میں کمزوری ہوگی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کمزوری کیا ہوگی؟ وَمَا دَخَنُهُ یا رسول اللہ، کمزوری کیا ہوگی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، دنیا کے پردے پر ایسی قوم ظاہر ہوگی جو میرے طریقے کے علاوہ طریقے پر ہوگی، میرے طریقے کے علاوہ طریقے پر ہوگی، بعض باتیں ان کے اندر میں اچھی رکھو گے اور بعض کے اندر میں تم برائی پاؤ گے، یعنی بعض اچھی چیزیں بھی ان کے اندر میں ہوگی اور بعض بری چیزیں بھی ان کے اندر میں ہوگی، تعرف منہم وتنکر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، اس کمزوری والے زمانے کے بعد بھی کوئی شر کا زمانہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں، دعات الی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے ایسے دائی حضرات دنیا کے پردے پر ابھریں گے جو لوگوں کو جہنم کی دروازے کی طرف بلا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اس کے اندر میں اس کو ڈال دیں گے، قذفوہ فیہا۔ اللہ اکبر۔ آج اس زمانے کے اندر میں بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے پردے پر کھڑے ہو چکے ہیں جو اہل اسلام کے لیے وہ زہریلا ناگ ہیں اور ناگ بن کر وہ کھڑے ہیں دعات الی ابواب جہنم، اور لوگوں کو غلط راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا یا رسول اللہ، ان کے اوصاف بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعات حضرات جو آئیں گے اسٹیج پر پکڑ کر وہ لوگوں کو شرک کی طرف، بدعت کی طرف، خرافات کی طرف، فحاشی کی طرف، عیاشی کی طرف اور حرام سے ہٹا کر حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف دعوت دینے والے جو لوگ ابھریں گے دنیا کے پردے پر، ایسے لوگوں کے اوصاف کیا ہوں گے؟ صفہم لنا یا رسول اللہ، صفہم لنا، ان کے اوصاف بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے، ہماری ہی زبان میں گفتگو کرنے والے ہوں گے، وہ کوئی اور دوسری بات نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کریں گے، لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا۔ وہ جہنم کی طرف بلانے والے، جہنم کے دعات، شیطان کے چھیلے، وہ شیطان کے نمائندے ہوں گے جو کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے اور صراط مستقیم سے بھٹکا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ اللہ کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، حدیث کا راستہ ہے، جو سنت کا راستہ ہے، جس کے اوپر صحابہ چلے اس کا راستہ ہے۔ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور چند لکیریں دائیں بائیں جانب کھینچی اور کہا هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ، چند لکیریں دائیں بائیں کھینچی اور کہا کہ بہت سارے راستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ، اور ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تم کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، بلا رہا ہے، شیطان صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے، یدعو الیہ، جو اپنی طرف بلائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر میں فرمایا جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ جہنم کے اندر میں اس کو ڈالنے کا سبب بنیں گے۔ ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، فرمایا یا رسول اللہ ان ادرکنی ذلک یا رسول اللہ، اگر اس زمانے کو ہم پالیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ فماذا تأمرونی، فماذا تأمرونی ان ادرکنی ذلک، اس زمانے کو اگر ہم پالیں، اس دعات والے زمانے کے ایسے لوگ ابھرے ہوئے جو صحابہ کو گالی دیں، صحابہ کے منہج کو ہٹا کر اپنی طرف بلانے والے ہوں، جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والے لوگ دنیا کے پردے پر ابھرے اور اسلام کا نام لے کر صحابہ سے دشمنی کرتے ہوئے نظر آئے، جو رسالت کے نام پر دغابازی کریں، جو رسالت کو کھینچ کر کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کریں، جو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم نبی ہیں اور ہماری طرف لوگ آؤ، اور الحمدللہ دیکھ لیجئے اس فلواری کے اندر میں بھی بہت سارے ہمارے وہ افراد جنہوں نے شکیل بن حنیف کا کلمہ پر رکھا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں حالات بہت پرپیچ اور پرخطر ہو چکے ہیں، 5-6 دنیا کے پردے پر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مسیحیت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور یہ کر رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ میں ہی ہوں اور حضرت مہدی میں ہی ہوں، اور اس میں ایک شکیل بن حنیف کا بھی نام ہے جس کے کلمہ پڑھنے والے آج لوگ آج کے پھلواری کے اندر میں گھوم رہے ہیں
اور دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ دعات الی ابواب جہنم نہیں ہے، یہ دعات الی ابواب جہنم نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ شکیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ماں کے حضرت مریم سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے ہیں، کسی باپ کے نطفے کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہیں۔ اور اخیر زمانے کے اندر میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ بتاؤ تم ابن مریم بن حنیف کیسے ہو گئے؟ کیسے تبدیل کر دیا تم نے دین کو؟ اور دعوت دیتے ہو قرآن کی، دعوت دیتے ہو حدیث کی، دعوت بخاری کی۔ بخاری اور مسلم کے اندر میں صاف الفاظ ہیں، ابن مریم آخری زمانے کے اندر میں دنیا کے پردے پر نازل ہوں گے، دنیا کو انصاف سے ابن مریم بھر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کو غلغلہ عطا کرے گا اور پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اللہ کی نعمتیں دنیا کے پردے پر بے شمار نازل ہوں گی اور لوگ اپنے ان نعمتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ لیکن یہ اورنگ آباد میں بیٹھ کر وہ شخص 1 2 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ لاکھوں اور 10 لاکھ کی تعداد میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ کی لسٹ پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں گھوم گھوم کر ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا ہے۔ ہم کیسا مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے نعرے ہم نے بلند کیے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم نے نقض عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ میں بھی، اور ہم نے نقض عہد کیا ہے اپنے رسول کے ساتھ میں بھی، اور جو کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں نقض کرے گی، عہد و پیمان کو توڑے گی، اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کا دشمن بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دے گا، اور وہ غیر ان تمام چیزوں کو لے اڑیں گے جو ان کے اختیارات تھے۔ ہمارے اختیارات ختم ہوتے چلے جائیں، ہمیں اس بات کی کوئی اس کے اندر میں ہمیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ہمارے سروں کے اوپر جوں تک نہیں رہی تھی، ہمارا ایمان زائل ہو رہا ہے، رسالت کے سلسلے میں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے، ایک مسلمانوں کی جو دینی کیفیت اور جو دینی حالت اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں، جو افراد معاف کیجئے گا الا ماشاءاللہ، پوچھا جائے غسل کب واجب ہوتا ہے تو شاید کہ کوئی بتا سکے، شاید کہ کوئی بتا سکے، رسالت کے کتنے تقاضے ہیں شاید کہ کوئی اس کا جواب دے سکے، اور وہ تو دور کی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، شاید کہ کوئی مسلمان اٹھ کر بیان کر دے کہ اس کا تقاضا اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہماری دینی گراوٹ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے پردے پر ہم غالب آ جائیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کے صفوں کے اندر میں ہم داخل ہیں، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کمزوری کہاں ہے؟ شرط پر آئیں گے تب وعدہ پورا کیا جائے گا۔ دنیا کے پردے پر شکایت ہے، آج ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں، یہ شکایتیں ہیں ہماری پیپروں کے اندر میں، تقریروں کے اندر میں، تحریروں کے اندر میں یہ شکایتیں آ رہی ہیں۔ علاج کیا ہے آپ کے پاس؟ علاج یہ ہے، اس زمانے کے اندر میں علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے ایمان کو مضبوط کیا اللہ نے اس کو غلبہ عطا کیا، اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اہمیت دیں، ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ آپ کے پرسنلی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، سارے معاملات کے اندر میں ہم اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ جب نفس اور بات آتی ہے تو اپنی نفس کی سنتے ہیں، کبھی شیطانوں کی بات مانتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے نجات پا جائیں گے، فتنے ہمیں اپنے آغوش میں کیوں لے رہے ہیں، یہ فتنے اور یہ برائیاں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا واحد بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہے، ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے، نہ عقیدہ نہ ہمارا اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ ہم نے رسالت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں، اگر سمجھا ہوتا تو کبھی بھی شکیل بن حنیف جیسے مردود مقہور شخص کو کبھی بھی حضرت عیسیٰ نہیں کہتے، لیکن ہمارے نوجوان ایسے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے،
जिन्होंने हमने देखा, हमने पूछा कि अकीदत रसालत के बारे में तुम्हें कुछ इल्म है, हिल्लत हुर्मत के बारे में कुछ इल्म है? नहीं, कोई इल्म नहीं है उनके पास में, इल्म खत्म हो चुका है। और मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनते फितने उभरने की पेशगोई फरमाई थी, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि फितने उभरेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। आज हमारे जमाने से इल्म दीन उठता चला जा रहा है, किसी को यह फुर्सत नहीं कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। हम दुनिया पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, डॉक्टरी करा रहे हैं, लेकिन हमें ये फिक्र नहीं होती कि हमारा बच्चा मुफस्सिर बने, हमारा बच्चा मुहद्दिस बने, हमारा बच्चा कुरान और हदीस का माहिर हो, इसकी फिक्र नहीं होती। हम इस रुए जमीन के ऊपर हमारी हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकिलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम वला यक़दिफन्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। क़ील वमन वहनु या रसूलल्लाह? क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि उम्मतें, कौमें तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। जिस तरीके से भूखे लोग प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरह कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आलमी मसाइल को आप देख लीजिए, पूरी दुनिया इस वक्त अहले इस्लाम के ऊपर गालिब होना चाह रही है, पूरी दुनिया। और बड़े बड़े इस्लामी नाम निहाद ममालिक वो खामोश तमाशाई मुशाहिदा कर रहे हैं, खामोश तमाशाई मुशाहिदा कर रहे हैं। और उनके साथ मिलकर साथ में झंडा लहराना अपने लिए बाइफ़ इफ्तिखार और काबिल तकलीद शार समझ रहे हैं बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद उस वक्त कम होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत दुनिया के पर्दे पर किस तरह होगी? जैसे कि सैलाब के अंदर पानी के ऊपर उभरने वाला जो झाग होता है, जो मैल कुचैल होता है, जो बहता चला जाता है, सैलाब उसको बहा ले जाता है और कहीं भी उठाकर फेंक देता है। तुम्हारी हैसियत उस गुसाल की तरह होगी, उस भूसे की तरह होगी, उस मैल की तरह होगी, उस बुलबुले की तरह होगी जो पानी के ऊपर उभरता है और बहाता हुआ वो पानी ले जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तुम्हारी हैसियत गुसाल सैल की तरह होगी, बाहर उसको एक जगह से दूसरी तरफ उठाकर फेंक रहा, कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म कर देगा। तुम्हारा रोब, दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब खत्म कर देगा और तुम्हारे दिलों के अंदर में वहन पैदा कर देगा। वहन कमजोरी को कहते हैं ऐसे, लेकिन ये कमजोरी क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे तशरीफ फरमाई। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वमल वहनु, ये कमजोरी क्या होगी? वहन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन की तशरीफ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। दुनिया की मोहब्बत आज हमारे ईमान के आड़े आ रही है। दुनिया की मोहब्बत हमें अजीज, फर्नीचर हमें अजीज, मसनदे हमें अजीज, सारी चीजें हमें अजीज, अल्लाह की मोहब्बत हमें अजीज नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, ये बतलाइए, हम मुसलमान हैं। नमाज फज्र हमसे छूट रहा है, हम मुसलमान हैं। तारीख सलात बने बैठे, हम मुसलमान हैं। हराम खोरी हम कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं। सूद हम खा रहे हैं, हम मुसलमान हैं। फहाशी हमारी औरतें कर रही हैं, हम मुसलमान हैं। बेपर्दा शादी ब्याह के मौके पर हमारी औरतें ऐसे ही बेनकाब अपनी जीनत का मुजाहरा करते हुए नजर आती हैं, हम मुसलमान हैं। किस बात को, किसको आप कह रहे हैं, किसको आप गर्दान रहे हैं झूठा? किससे शिकायत कर रहे हैं? अपनी हालत देखिए कि हमारी हालत क्या हो चुकी है, हमारी हालत क्या हो चुकी है। हम उस पानी के ऊपर उभरने वाले बुलबुलों से भी कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं।
अल्लाह के नबी ने कहा था, सिनफान मिन अहलिल नार लमअरहुमा कौमुम मअहुम सियातुन कअदना बिल बकर यضربون बिहा الناس वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्न कअस्नमतिल बख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वलम यजिदन रीहहा व रीहुहा ला यूजदु मिन मसीरतिन कज़ा व कज़ा रवाहु मुस्लिम। जहन्नम की दो असनाफ ऐसे हैं जिसका मुशाहिदा अभी तक मैंने नहीं किया, आने वाले दौर के अंदर में आएंगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो लोगों के ऊपर साम्राज्यत मुसल्लत करेंगे, बैल के दुमों के मानिंद उनके हाथ में कोड़े होंगे, जिससे लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हुए नजर आएंगे। यानी जालिम लोग दुनिया के पर्दे पर आएंगे। आज देख रहे हैं जुल्म सितम के पहाड़ इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर तोड़ रखा है, पूरी दुनिया खामोश, 57 इस्लामी ममालिक पूरी खामोश। क्या हैसियत पानी के ऊपर उभरने वाले बुलबुले के मानिंद नहीं है? कोई बोलता हुआ नजर नहीं आया। क्यों? ईमान खत्म होता चला जा रहा है। ईमान दिलों के अंदर में जो सहाबा का ईमान था, उतर गए सो उतर गए, जहां चले गए सो चले गए, और जहां जिधर देखा अकेले रुस्तम के दरबार में इब्न आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु और उसके गालीचे को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। वो अरब का नौजवान, वो दाई, आज हम मुसलमान, वो दाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा गया हथियार अंदर लेकर नहीं जा सकते। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है कि मैं अपने हथियार को अपने साथ में लेकर जाऊंगा, वरना यहीं से मैं जिधर से आया हूं, जिस अरब से मैं आया हूं, उसी तरफ मैं वापस हो जाऊंगा। पूछा गया, बादशाह ने ऑर्डर दिया कि हाँ उसको आने दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरस्तादा ये पहुंचता है रुस्तम के दरबार में, गालीचे को फाड़ता हुआ और रोंता हुआ। दुनिया की कोई कद्र कीमत उसके सामने नजर नहीं आ रही है, कोई कद्र कीमत नहीं है, वो कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर, शान शौकत। पूछा क्यों आए हो? कहा अल्लाहु युब्तासना, अल्लाहु युब्तासना लिनुखरिज मन कान मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन जौरि सुल्तान इला अदलिल इस्लाम व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा। अल्लाहु अकबर। ये सहाबी रसूल अकेला रुस्तम के दरबार में खड़े होकर ये अल्फाज बुलंद करता हुआ अल्लाह ने भेजा है, अल्लाहु युब्तासना लिनुखरिज मन कान मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा। क्यों भेजा है? लोगों की बंदगी से एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की बंदगी की तरफ लाने के लिए भेजा है। किसने भेजा है? हमें अल्लाह ने भेजा। अल्लाहु इब्तासना लिनुखरिजा, ताकि हम निकालें उन लोगों की बंदगी से अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की तरफ, इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा, और दुनिया की तंगी से आखिरत की वसाअत की तरफ निकालें। वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा वमिन जौरि सुल्तान इला अदलिल इस्लाम, और बादशाहों की जुल्म और ज्यादती से इस्लाम के अदल और इंसाफ की तरफ निकालने के लिए हम आए। हम उसके मानने वाले हैं, हम उसका कसीदा पढ़ने वाले हैं, हम वो लोग हैं जिनके रगों के अंदर में उनका खून दौड़ रहा है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। लिहाजा यहां जो लोग बैठे हैं अपने अंदर में तब्दीली अगर नहीं ला सकते तो जिल्लत और रुसवाई के लिए तैयार रहें। जो हालात अभी फलस्तीन के अंदर में बने हुए हैं, वो हालात आपके हिंदुस्तान में भी बन सकते हैं, वो हालात पूरे मुल्क में बन सकते हैं। और ये तैयारी इस बात की जा रही है कि इस्लाम अहले इस्लाम के खिलाफ में सब तमाम उम्मतें इकट्ठी कर दी जाएं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत हमारे ऊपर आ चुकी है। हम हदीस पढ़ रहे थे और हदीस के अंदर में ये अल्फाज थे कि कुछ ऐसी औरतें दुनिया के पर्दे पर आएंगी, वो निसाउन कासियातुन, जो लिबास तो पहनी हुई होंगी लेकिन उसके बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। वो उनके बाल बख्ती ऊंट के कुहान के मानिंद होंगे। वो खुद को अपनी तरफ माइल करने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। वो दूसरों को माइल करेंगी, खुद भी माइल होंगी। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू न पा सकेंगी, हालांकि जन्नत के अंदर में न दाखिल हो सकेंगी, न जन्नत की खुशबू पा सकेंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू तो दूर दराज से आ रही हो, जन्नत की खुशबू से इनको महरूम कर दिया जाएगा। औरतें अपनी इस्लाह करें। मर्द हजरात की जिम्मेदारी है कि वो अपने ईमान को दुरुस्त करें, ईमान को दुरुस्त करें, अपने आमाल को दुरुस्त करें। ईमानियात की जितनी चीजें हैं उसके अंदर में अपने और अपने घर के अंदर में बच्चों का जायजा लें। जहां जहां कमी है वहां वहां उसको पूरा करने की कोशिश करें। देखें कि नमाज के अंदर में खला है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। जो अल्लाह के मुतालबात है उसके ऊपर हमारा अमल है कि नहीं है। शादी ब्याह के मजलिसों के, इन रंगीन मजलिसों के, मैं कहता हूं आज कि फलस्तीन के वो
मासूम जो लोग, जो हमारे बच्चे हैं, उनको सामने रखते हुए अपने हम तमाम ऐशो इशरत को कुर्बान करने के लिए और ऐसे जियाले पैदा करने के लिए हम अपनी माओ को हम वसीयत करते हैं कि ऐसे उनको सांचे में ढालिए कि कल के ये हमारे ये बच्चे इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले हो जाएं। कल के ये रुस्तम के दरबार में जैसे रबी इब्न आमिर जाहिर हुए और कहा था अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, हमारे ये बच्चे रब की वहदानियत का ऐलान करने वाले बन जाएं। दीन को पिला दीजिए, दीन को पिला दीजिए इनके अंदर में, और दीन इनका शिआर हो जाए, दीन से मोहब्बत करने वाले हो जाएं। छुड़वाइए इनसे मोबाइल को, इन गंदगी को जो इनके जहनों के अंदर में जो गंदगियां मोबाइल के जरिए भरी जा रही है, पूरी साजिश के तहत मैं बता रहा हूं आपको, ये किया गया है। और मोबाइल के ऊपर ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, इसलिए कि हमारे बच्चे कोरे कागज हैं, उसके ऊपर जो लिखना है लिख दीजिए, और जिस दिन वो पेपर फुल हो जाएगा, भर जाएगा, उसके ऊपर ना कुरान लिखा जा सकता है, ना हदीस लिखी जा सकती है, ना इबादतें लिखी जा सकती हैं, न पढ़वाई जा सकती हैं। आप क्या समझते हैं कि हम गैर इस्लामी स्कूल में बच्चों को पढ़वाकर, ऐसे मिशनरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर जो हमारे लिए जहर तैयार किया जा रहा है, जो हमारे लिए इंजेक्शन, हमारे घरों के अंदर में जहर का इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है, कि बच्चा मिशनरी स्कूल से पढ़ता है और आता है और बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देता है, मियां बीवी की जिंदगी मस्त हो जाती है, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया। इस्लामिक स्कूल को तरजीह दीजिए, और जहां इस्लाम सिखाया जाता हो, जहां इस्लाम की नुमाइंदगी की जाती हो, जिन मदारिस के अंदर में कुरान की तालीमात हो रही हो, और जिस जगह पे हमारे बच्चों को अच्छी तहजीब और तमद्दुन का दर्स दिया जा रहा हो, वहां पर अपने बच्चों को भेजकर अपने बच्चों के अंदर में इस्लाम और ईमान की हक्कानियत को पिलाइए, वरना खैर नहीं है, आपका निस्तो नाबूद आपको कर दिया जाएगा, आपको हलाको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको तहोत्तेक कर दिया जाएगा, आपको इस जमीन के ऊपर आपकी हैसियत एक भूसे के मानिंद होगी। अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर और अपने बच्चों की इस्लाह की फिक्र करें, इसी तरीके से अमल की इस्लाह करें, और अल्लाह तबारक व तआला से गिरिया वज़ारी करें। रात में तहज्जुद में उठकर अल्लाह तबारक व तआला से उन मासूम फलस्तीनियों के हक में दुआएं करें कि अल्लाह इन मवालिम को खत्म कर दे। हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हम अपने लिए और अहले इस्लाम के लिए और उन औरतों के लिए जो इस्लाम के मानने वाली और दावा करने वाली हैं, उन तमाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर में इस्लाम कूट कूट कर भर दे। अल्लाह हम ईमान से मोहब्बत करने वाले हो जाएं, हम इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हो जाएं, और हम अपने नबी के जिस नबी ने हमें जिस राह के ऊपर डाला है, उस राह के ऊपर जमने वाले हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, साबित कदमी इख्तियार करो और आपस में एक दूसरे को जमाओ और अपने महास की हिफाजत करो। वराबितू, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब कामरान हो जाओ। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।